الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سبق نمبر 15 صفحہ نمبر 27. آج ہم میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے. میم ساکن، میم پر جزم ہو تو میم ساکن ہوتا ہے اور اس کے 3 قاعدے ہیں. نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی اور نمبر 3 اظہار شفوی. ادغام شفوی کیا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیں. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے. میم ساکن کے بعد یعنی میم پر جزم ہو تو میم ساکن ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کریں گے. اخفاء شفوی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے. پہلا قاعدہ جو آپ نے پڑھا ادغام شفوی، اس میں میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے تو آپ نے غنہ کیا ہے. اب اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا یعنی یہاں بھی غنہ ہوگا. اور نمبر 3 پر ہے اظہار شفوی. اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کر دینا یعنی غنہ نہ کرنا. تو میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ اور کوئی حرف آ جائے یعنی میم ساکن کے بعد میم آیا تو بھی غنہ ہے، میم ساکن کے بعد با آیا تو بھی غنہ ہے. اور یہ جو اظہار شفوی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں میم ساکن کے بعد نہ تو حرف با آیا نہ ہی حرف میم آیا، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے. سبق شروع کرتے ہیں. پڑھیے انتم مسلمون. انتم مسلمون. یہاں ہم نے انتم کو اور مز کو علیحدہ نہیں کرنا یعنی کہ انتم مزلی ایسے نہیں کرنا، بلکہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے اس میں آپ نے غنہ کرنا ہے. یعنی یہ ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ نے ایک ہی میم پڑھا. غنہ آپ نے جب کر دیا رکے بھی یہاں نہیں تو یہاں پر ایک ہی میم کی طرح غنہ کر کے اس کو پڑھا جائے گا. آگے پڑھیے. اب یہ سبق ہم نے یاد رکھیے کہ آگے کو نہیں چلنا بلکہ یہ لائن نیچے کو ہے، یہ قواعد نیچے کو آ رہے ہیں. پڑھیے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. یہ میم ساکن کا جو قاعدہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ ادغام شفوی آپ پڑھ رہے ہیں. میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے یعنی غنہ ہوتا ہے. آگے پڑھیے آتیتکم من کتاب. آتیتکم من کتاب. یہاں بھی آپ نے تیتکم من ایسے پڑھا یعنی کہ کم پڑھ کے رک کے من نہیں آپ نے پڑھا، غنہ کرنا ہے. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ دوسرا میم. تو کون سا قاعدہ ہوا؟ ادغام شفوی یعنی یہاں آپ نے غنہ کرنا ہے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ. وَهُمْ مُعْرِضُونَ. یہاں آپ نے میم ساکن کے بعد میم آیا ادغام کیا اور آگے مو ایسے جھٹکا نہیں دینا، عین ہے مو، عین کو واضح کرنا ہے. اگر آپ پڑھیں گے مؤری یہ تو جھٹکا ہو گیا، تو جھٹکا نہیں ہے، جھٹکا ہوتا ہے حمزہ ساکن آنے کی وجہ سے. یہاں عین ہے معرضون. آگے بڑھیے لہم من الحسنى. لہم من الحسنى. پہلے ادغام شفوی ہوا، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا. آگے آپ نے یہ قاعدہ پچھلے اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نون پر تشدید ہو تو
غنہ ہوتا ہے، من یہاں بھی غنہ ہے۔ اب ایک لائن چھوڑ کے اس سے اگلی لائن، کیونکہ جس طرح قواعد کی ترتیب ہے ہم اس لحاظ سے پڑھتے ہیں، ایک لائن اور پڑھ لیں، اس میں ہے اخفاء شفوی، یعنی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو کیا کرنا ہے وہاں پر غنہ کرنا، اس کا نام کیا ہے اس غنہ کا؟ اخفاء شفوی۔ سمپلی آپ یہ بات یاد رکھ لیں، میم ساکن کے بعد میم آئے غنہ ہے، میم ساکن کے بعد با آئے غنہ ہے، یہ تو آسان ہے نا بالکل۔ میم ساکن کے بعد میم آئے غنہ ہے، میم ساکن کے بعد با آئے غنہ ہے، اور تیسرا قاعدہ اظہار شفوی ان دونوں کے علاوہ، یعنی میم کے علاوہ اور با کے علاوہ، میم ساکن کے آگے کوئی بھی حرف آئے وہاں غنہ نہیں ہے۔ بس یہ سمپل طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، نام یاد رکھنے چاہیے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، ورنہ کم از کم اتنا ضرور یاد رکھیں کہ میم ساکن کے بعد میم آئے غنہ، میم ساکن کے بعد با آئے غنہ، ان کے علاوہ کوئی اور حرف آئے غنہ نہیں۔ اب ایک لائن چھوڑ کے اگلی لائن پڑھ لیں، یعنی اخفاء شفوی پڑھیے، کنتم بہی، میم ساکن کے بعد با آیا، یہاں آپ نے اخفاء شفوی یعنی غنہ کیا ہے۔ تأتیہم بآیۃ، آگے میم ساکن کے بعد با آیا، یہاں بھی غنہ ہے۔ علیکم بوکیل، غنہ کی مقدار تو آپ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ غنہ کا معنی ہے آواز کو ناک میں لے جانا ہے، اس کی مقدار ہے 2 حرکت یعنی 1 الف کے برابر۔ ترمیہم بحجارۃ، آگے میم ساکن کے بعد پھر با آ گیا، یہاں بھی غنہ۔ وما ہم بمؤمنین، بعضکم ببعض، لیں جی 2 قاعدے آپ نے پڑھے ہیں، ایک قاعدہ رہ گیا ہے اظہار شفوی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین تیرے فضل و کرم سے، تیری توفیق سے قرآن کریم پڑھنا سیکھا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، اس کی برکت سے ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے والدین کی، امت مسلمہ کی بخشش فرما، وطن عزیز کی، عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ